السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر صاحب ایمان کی دل کی کلی کھل رہی ہے۔ ہر چہار طرف رمضان کی آمد اور اس کے استقبال کے لیے طبیعتوں کے اندر تکدر کو دور کرنے کے سامان فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اپنے شب و روز زندگی کے معمولات سے واقف ہے، لازم ہے کہ وہ تو اس ماہ مبارک کا ٹوٹ ٹوٹ کر انتظار کرے، استقبال کرے، اس کی تیاری کرے، اور بحیثیت مجموعی اللہ کے ساتھ رابطے کی جو شکلیں رمضان المبارک میں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، باہم پہنچائی جاتی ہیں، ان تمام امور کے اوپر نہ صرف یہ کہ پہلے سے ان کا احاطہ کرے، بلکہ ان تمام حوالوں سے اپنی زندگی کو اس ماہ مبارک میں مکمل طور پر تبدیل کرنے کا، یکسوئی اور تمانیت کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرنے کا ایک ایسا فیصلہ کرے کہ فیصلے اور ارادے کے بعد تو پھر رمضان المبارک کا کام ہے، اس کے شب و روز اور معمولات کا، کہ وہ انسان کی زندگی کو، اس کے سوچ کے زاویوں کو، نقطہ نظر کو تبدیل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائیے اور رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ یعنی ماہ مبارک کے طلوع ہونے سے 2 مہینے پہلے آپ کی طبیعت کا یہ اشتیاق چھلکا پڑتا ہے، اور اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کے لیے طبیعتوں کو جس طرح آمادہ ہونا چاہیے، اس دعا میں اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ گویا پوری امت کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا فہم کچھ کم ہو، وہ فہم پیدا کرے، کچھ مطالعہ کر کے، کچھ لوگوں سے رجوع کر کے، تاکہ اس کی برکتوں کو سمیٹا جا سکے، اس کی رحمتوں کا سزاوار ہوا جا سکے، اس سے مغفرت کے پروانے حاصل کیے جا سکیں، اور دوزخ سے آزادی اور نجات کون شخص اس کا متوالا نہ ہوگا، اس جانب چلا اور بڑھا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شوق اور انتظار اور بحیثیت مجموعی اس دعا کے اندر جو اشتیاق چھلکا پڑتا ہے، اس کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے، اپنے ممبر کی طرف بڑھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو لوگوں نے سنا آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا، آمین۔ پھر آپ دوسری سیڑھی پر پہنچے
پھر آپ کی زبان مبارک سے لوگوں نے آمین کا کلمہ سنا، تاکہ آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رنجا فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آمین۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بالکل انوکھی سی صورت ہمارے سامنے آج آئی ہے، آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ ہم نے آمین کا کلمہ سنا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی بات ایسی ہم نہ جان سکے، سمجھ سکے کہ جس سے یہ مفہوم آشکار ہوتا کہ یہ آمین کس بات پر کہی گئی۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو آپ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ آمین۔ فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور پھر بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آمین۔ تاکہ آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آمین۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے حضرت جبریل امین ایک بد دعا فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گرہ لگا رہے ہیں، اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ حالانکہ بات اس سے مختلف ہے۔ جب چاروں طرف بہار کا موسم ہو، پورا معاشرہ دور تک پھیلا ہوا سما گل و گلزار بنا ہوا ہو، ہر گرا پڑا بیج بھی برگبار لا رہا ہو، جب چٹانیں بھی سبزہ اگل رہی ہوں اور پتھروں سے بھی سبزے کی نمو نظر آتی ہو، چاروں طرف کے ان حالات کے اندر اگر کوئی بیج واقعی گرا پڑا رہ جائے، برگبار نہ لا سکے اور اپنی نمو اور افزائش کا سلسلہ شروع نہ کر سکے، اس کے لیے کسی بد دعا کی ضرورت تو نہیں۔ حالات میں ایک سازگاری موجود ہے، چاروں طرف اس کی گنجائش نظر آتی ہے، پورا معاشرہ لہلہا رہا ہے، اس میں اگر کوئی بیج ایسا رہ جائے تو بد دعا کی نہیں، بلکہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ اس قابل تھا کہ گرا پڑا رہ جائے، اس کو ہلاک ہی ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر اس حدیث کے اندر بھی اس حوالے سے ترغیب موجود، تحریص کی ایک پوری دنیا آباد ہے کہ رمضان المبارک کو سمجھو، اس کے شب و روز کو جانو اور پہچانو، اس میں جو کچھ پنہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلاؤ، اپنے رب سے رجوع کرنے کے جو عنوانات ہو سکتے ہیں ان سب عنوانات کے لیے سارے دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں، سارے دروازے دوزخ کے بند کر دیے گئے ہیں، سارے شیاطین قید کر دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا آسان ہو گیا ہے، سہل ہو گیا ہے، برائی کرنا اور گناہ کرنا حالات کے اندر اس کے لیے ایک ناسازگاری موجود ہے، طبیعتوں کے اوپر ایک گرانی جو پہلے نہ بھی ہوتی ہو، ایک گرانی سے پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کا ٹوٹ ٹوٹ کر استقبال کیا جائے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو رمضان المبارک میں چند روز موجود ہیں، کم از کم 5 دن تو کہے جاتے ہیں کہ موجود ہیں، اور 5 دن تو ایک پوری دنیا ہے۔ یعنی جو شخص یہ ارادہ، مصمم ارادہ کر لے، یہ نیت دل کی گہرائی کے اندر اس نیت کو سمو لے کہ گزرے بہت سے رمضان المبارک، لیکن اس ماہ مبارک کو گزرنے نہیں دینا، اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، مضمر ہے، پنہا ہے، سمٹا ہوا ہے، ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا ہے۔ یعنی اس کی تیاری کی ضرورت ہے، ذہن و دل کی دنیا میں اس کے استقبال کی ضرورت ہے۔ دل و دماغ کی دنیا میں جو کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جو منکرات کے جھاڑ جھنکار نظر آتے ہیں، جو معصیت کا ایک طوفان اٹھے ہوئے ہیں، جو گناہ کے لیے لذت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے حوالے سے اس طرح بڑھنے میں کوئی قزغن نظر نہیں آتی ہے، ان تمام چیزوں کو انسان اگر اپنے سامنے رکھے تو اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام موجود، لہذا اس اہتمام کی ضرورت ہے
اور استقبال کی ضرورت ہے. وہ جو عظیم الشان خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی استقبال رمضان کے لیے ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ ہر لفظ سے رہنمائی انسان حاصل کرے، طبیعتوں کے اندر ایک گداز پیدا ہوا محسوس کرے، ایک خوف کی اور خشیت کی بھی کہ مہینہ کہیں واقعی گزر ہی نہ جائے جیسے پہلے گزر جاتے رہے ہیں. تھام کے اور پکڑ کے تو نہیں رکھا جا سکے گا، اس کو تو جانا ہے، چلا جائے گا. وائے افسوس، پھر نوائے ناکامی، پھر ہاتھ ملتے رہنا بے معنی ثابت ہوگا. لہذا اس اعتبار سے اس ماہ مبارک کی تیاری کی، استقبال کی ضرورت ہے.